السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کل ہم نے اس کے 3 ابتدائی شعروں کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج مزید 3 شعروں کا ذکر ہوگا، اور یہ پہلا حصہ تھا اور اب آج ہوگا وہ دوسرا حصہ ہوگا۔ تو شعر نمبر 4 ہے: ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ نہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور گرد کہتے ہیں دھول کو، مٹی کو، اور صحرا کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جو ویران ہو، بیابان ہو اور ریتیلی ہو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ میں بیابان میں گھومتا ہوں، سیر کرتا ہوں، گردش کرتا ہوں، تو اتنی خاک اڑاتا ہوں کہ پورا بیابان گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو اشعار کہے جا رہے ہیں یہ ایک عشق کے پس منظر میں کہے جا رہے ہیں، یعنی میں عاشق ہوں، اور عاشق کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ عشق میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ سودائی بن جاتا ہے، مجنوں بن جاتا ہے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کو آبادی اچھی نہیں لگتی، وہ وحشت کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ شہروں سے اور آبادیوں سے دور بھاگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا بھی وہی عالم ہے کہ میں بیابان میں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں گھومتا ہوں اور اتنی خاک اڑاتا ہوں کہ پورا بیابان جو ہے وہ گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک دیوانگی کی قسم یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب دیوانے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے چل رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپے میں انسان ہوتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا وہی عالم ہے کہ میں عشق میں اس قدر برباد ہو چکا ہوں، اس قدر اس کے اندر میں نے اپنے اندر عشق کو اتنا اتار لیا ہے کہ میں ایک مجنوں ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے انسان اچھے نہیں لگتے، مجھے وحشت اچھی لگتی ہے، میں شہروں سے دور بھاگتا ہوں، تو میں وہاں کیسے چلتا ہوں، دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں وہاں خاک اڑاتا ہوں، اور اتنی زیادہ خاک اڑاتا ہوں کہ چاروں طرف گرد و غبار پھیل جاتا ہے۔ اگلا مصرع اس کا یہ ہے کہ گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ جبیں گھسنے کا مطلب ہوتا ہے، یا ماتھا گھسنے کا یا پیشانی رگڑنے کا مطلب ہوتا ہے منت کرنا، یعنی کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لینا، کسی کی کسی خوبی کو مان لینا کہ بھائی آپ بہت بڑے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی انگریزی میں کہہ لیجئے تو ڈپارٹمنٹ ہو، اس میں اگر کوئی آدمی ماہر فن ہے، اپنے فن کو پوری طرح جانتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کے سامنے تو فلاں صاحب اپنی پیشانی گھستے ہیں، اپنی جبیں گھستے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریا جو ہے وہ میرا اتنا احترام کرتا ہے کہ میرے آگے اپنی پیشانی زمین پر گھستا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ روتے ہیں تو اتنی شدت سے روتے ہیں کہ دریا بھی ان کے رونے کو مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس کے باوجود کہ میں ایک دریا ہوں، مجھ میں بے پناہ پانی ہے، لیکن آپ کی جو اشک باری ہے، آپ کا جو رونا ہے، اس کے آگے تو میں بھی اپنی جبین گھستا ہوں، یعنی وہ اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ جب میں روتا ہوں یا جب عاشق روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، نالہ اور فریاد کرتا ہے، تو دریا کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھیں۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اب اس میں جو ہے تیرے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ تیری غیر موجودگی میں، اور کیا رنگ ہے کا مطلب یہ ہے کہ کیا حال ہے، یعنی آپ اس کو رنگ اور حال ایک ہی معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غالب اصل میں تو کہنا یہی چاہتے ہیں اس شعر میں کہ بھائی تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تیرا حال بہت خراب ہے، لیکن چونکہ وہ شاعر تھے
اور ایک ہی جگہ ان کو دو لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ایک جگہ اس کو حال کر دیا اور ایک جگہ اس کو رنگ کر دیا۔ اب اس کا کچھ مطلب ایسے ہو سکتا ہے، مخاطب تو اپنے محبوب سے ہی ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پوچھ کہ تیرے عشق میں میرا کیا حال ہوا، یہ دیکھ کہ میرے سامنے تیرا کیا رنگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق کے سامنے محبوب کی جو حالت ہوگی اسی سے عاشق کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر محبوب کی مہربانی کی نظر عاشق پر ہے اور وہ وفاداری سے عشق اور محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، یعنی ان کے ناز و انداز بھی جھیل رہا ہے، ان سے روزانہ ملاقات بھی کرتا ہے، ان کو ملتا ہے ان سے تو محبت بھری باتیں بھی کرتا ہے، اور وفادار بھی ہے، یعنی وہ اگر محبت کرتا ہے تو صرف ان سے ہی محبت کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، تو اس طرح عشق اور محبت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال ہوگی تو کوئی بھی عاشق ہو اس کی حالت بڑے اطمینان کی ہوگی، وہ بہت اطمینان میں ہوگا، سکون میں ہوگا کہ بھئی میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہے یا محبت کرتی ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، اس کی مہربانی کی نظریں میرے اوپر ہی ہوتی ہیں اور وہ کسی اور کی طرف بالکل بھی اس کی توجہ نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے، اس کی جو جتنا بھی پیار ہے، جتنی بھی محبت ہے، جتنی بھی لگاوٹ ہے، وہ سب کی سب میرے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عاشق کی حالت بڑے اطمینان بخش ہوگی۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، یعنی محبوب کو عاشق کے حال پر کوئی توجہ نہیں ہو اور وہ مسلسل اس سے غفلت کرے، اس سے ملنے سے انکار کر دے، دوسرے لوگوں سے دوستیاں کرے، تو ظاہر ہے کہ عاشق کی حالت زیادہ سے زیادہ خراب ہوگی۔ غرض یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے ذریعے سے مرزا غالب نے عاشق کی حالت معلوم کرنے کا ایک ہمیں پیمانہ دے دیا، انگریزی میں کہہ لیجئے تو ایک میٹر دے دیا، یعنی عاشق کے سامنے محبوب کا رنگ، اور وہ دونوں حالتوں میں ہے، یعنی وہ وفاداری کی حالت میں بھی ہے اور وہ بے وفائی کی حالت میں بھی ہے۔ تو شعر بہت اچھا ہے، بہت مزے کی بات مرزا غالب نے کہی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیے تو اس میں دونوں میں ہی جو ایک عاشق ہے اس کی شان موجود ہے، ان دونوں مصروں میں آپ دیکھ لیجئے، اور دونوں حالتوں یا دونوں کیفیتوں میں، کہ اگر محبوب وفا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، اور آپ ہمارے مقابلے میں پہنچ نہیں سکتے، لیکن آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب آپ ہوتے نہیں ہیں، یعنی تیرے پیچھے، تو ہم افسوس اور غم اور ہجر کی، تنہائی کی کس آگ میں جلتے ہیں۔ تو ہم دونوں معنوں میں کمال کرتے ہیں، کہ یعنی اگر محبوب ہم سے بے وفائی کرے تو ہمارا رونا پیٹنا، آہو زاری، اس کے عشق میں اس کے گریہ کرنا، اور اگر وہ ہم سے وفا کرے تو پھر وہ ہماری محبت بھی جوابی دیکھ لے کہ وہ کس کمال کی ہوگی۔ شعر نمبر 6 ہے اگلا شعر۔ سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں، نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ اب یہ شعر جو ہے اس میں کچھ ایسے خاص مشکل الفاظ ہیں تو نہیں، کیونکہ ہم پچھلی غزلوں میں تقریباً ان تمام الفاظ کے معنی آپ کو بتلا چکے ہیں، لیکن چلیے، خود بین کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو دیکھنا، اپنا زیادہ خیال کرنا، خود آرا اپنے کو سنوارنا، بنانا، اور بت کہتے ہیں، شاعر لوگ ہمیشہ بت کہتے ہیں کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ تو اس میں آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو آئینہ سیما یہ لفظ رہ گیا تھا تو ہم بتا دیں آپ کو، آئینہ سیما جس کا ماتھا شیشے کی طرح ہو، یعنی جس کا ماتھا چمکتا ہو۔ اب محبوب جو ہے وہ تانا دیتے ہوئے شاعر سے کہتا ہے یا مرزا سے کہتا ہے کہ تم بڑے خود بین ہو اور خود آرا ہو، تو مرزا غالب جواب دیتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ ہو، آئینے جیسی پیشانی والا محبوب جو میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کو اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو آپ کا اگر کوئی محبوب ہے، اور اگر آپ کا محبوب کسی دن آپ سے ملے اور آپ سے کہے کہ موسم کتنا اچھا ہے، ستارے کتنے چمک رہے ہیں، ماحول کتنا خوبصورت ہے، تو آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں
کہ بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، یہ آس پاس جو حسن بکھرا پڑا ہے یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ تو تقریباً یہی بات مرزا غالب نے اس شعر میں کہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بناؤ سنگھار اس لیے مناسب اور یعنی موضوع ہے کہ محبوب کے چہرے کا آئینہ سامنا ہے، اور دوسرے اس لیے کہ بھائی جو خود بینی اور خود آرائی ہے وہ اس کی نوبت اس لیے آئی کہ محبوب پاس موجود ہے، اور ایک عاشق کے لیے خوشی اور سرشاری کا اس سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے سرشاری میں محبوب نے خود بینی اور خود آرائی قرار دے دیا۔ کوئی بھی عاشق کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی کہتا، تو ظاہر ہے کہ عاشق بھی تھوڑا بہت بن سنور کے تو محبوب کے سامنے جاتا ہی ہے۔ تو اس نے جب محبوب نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو خود آرائی ہے، جو میں اپنے آپ پر نظر رکھنے والا ہوں یا مغرور ہوں یا خود پسند ہوں، تو آپ یہ نہ کہیے، یہ تو اصل میں آپ کی صفتیں ہیں۔ لیکن جب محبوب نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیوں نہ ہوں، یہ سارا میرے اندر جو یہ خوبیاں آپ نے بتائی ہیں وہ کیوں نہ ہو، جبکہ بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوں بھی اور میں نے ایسا کیا بھی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، سچ کہتا ہوں خود بین و خود آرا ہوں، نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ تو فرماتے ہی ہیں کہ بھئی اگر میں اپنے آپ کو فخر سے اور غرور سے دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں اور بنا رہا ہوں، لیکن وہ اس لیے کہ یہ سارا بننا اور یہ سارا سنورنا اور یہ سارا اپنے آپ پہ غرور کرنا اس لیے ہے کہ چاند جیسی پیشانی والا محبوب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو خواتین حضرات، دوسرے حصے میں ہم نے آج اس غزل کے 3 مزید اشعار کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب چونکہ اس کے اندر 14 اشعار ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ایک حصہ ہے، 3 اشعار ہیں، وہ 12-15 منٹ لے لیتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ ویڈیو تو 1-1.5 گھنٹے کی بن جائے گی، جسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو اس لیے آج ہم انہی 3 اشعار پر آج کی محفل ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کے 3 اشعار، باقی کے 8 اشعار ہم آپ کی خدمت میں 2 دن میں پیش کریں گے۔ کل اور پرسوں ہم 4 اشعار کی شرح کر دیں گے تاکہ یہ غزل ختم ہو سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی اسی غزل کے بقیہ اشعار کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے کل ہی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔